اب یہاں حالات ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے، اور پیاس کی شدت ایسی تھی، دوپہر کا وقت، کڑی دھوپ، عاشورہ کا دن، اور آج بھی جائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے، اگر بنا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی، گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا۔ حسین ابن علی نے بے کسی اور بے بسی کی طرف دیکھا، آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے، میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لے آؤں گا۔ کہا کہ پانی کا چھوڑ دو، ہمارے گھر کی فکر کرو۔ کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے، کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزوں وہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں۔ ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو۔ سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر۔ آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے۔ اٹھایا۔ میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں۔ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا۔ برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمرو بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذوالکفین، 2 ہاتھ والا، سب 2 ہاتھ والے ہوتے ہیں، لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے، اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا۔ وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اثنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا، پانی کا۔ عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود تو نے کیا کیا، میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا۔ ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا۔ آپ اسی غم میں
नीचे जमीन पर गिर गए। सोचो जो घोड़े पर बगैर हाथों के गिरा होगा कैसे गिरा होगा। तुम अगर ऊपर से गिरोगे तो हाथ वगैरह से अपने आप को संभाल लोगे। दोनों कटे हुए हाथों से जब कोई घोड़े से गिरता हो, चाहे वो मुंह के बल गिरे कि सर के बल गिरे, किस तरह से गिरा होगा। जबकि एक आंख में तलवार है। पुकारा अपने भाई को, अपने भाई इमाम हुसैन को पुकारा। मौला हुसैन दौड़ते हुए आए। रावियों ने लिखा है कि हुसैन इब्ने अली इतनी तेजी से दौड़ते हुए आए कि पूरा अमामा खुल गया था और कपड़े उलझ गए थे। दौड़ते हुए आए, अब्बास को उठाया, सर लिया, अब भी जान बाकी थी। कहा इमाम अली मकाम से कि हाथ दोनों नहीं हैं, तीर आप अपने हाथ से निकाल लें। दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों हाथ कटे हुए थे। इमाम अली मकाम ने तीर आंख से निकाली तो आंख की पुतली भी तीर के साथ बाहर आ गई। दूसरी आंख में खून जमा था। अब्बास उसी असना में कह रहे थे, मौला बस 2-3 ख्वाहिशें हैं, 2-3 ख्वाहिशें। कहा अब्बास कहो तो सही। कहा पहली ख्वाहिश ये है कि आंख पर जमा हुआ खून साफ कर दे, आखिरी बार एक बार आपके चेहरे को देख लूं, एक बार आपका दमकता हुआ चेहरा देख लूं। मौला हुसैन ने अपने अमामे के कपड़े से उनकी आंखें साफ की। जब आंख खोली तो अब्बास से कहा और क्या ख्वाहिश है बताओ। कहा मौला मेरी लाश को उठाकर खीमे की तरफ मत ले जाना, खीमे की तरफ ना ले जाना। कहा क्यों, सारी लाशें तो मैंने वहीं जमा की हैं। कहा अब्बास कहने लगे मौला इसलिए कि मैं सकीना का मुजरिम हूं, मैं उसके लिए पानी का वादा कराया था, बगैर पानी के वापस मेरे जाने की हिम्मत नहीं है। मेरी लाश को यही छोड़ दे, अल्लाह के वास्ते मेरी लाश खीमे तक न पहुंचाए, कहीं सकीना नाराज ना हो जाए, कहीं वो मेरे खिलाफ ना बोलने लगे कि पानी का वादा किया और लाया नहीं। अब्बास अलम बरदार ये गुफ्तगू करते करते अचानक उनकी आंखें बंद हो गईं और रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 56 साल के बुढ़ापे में हुसैन इब्ने अली खड़े हुए, अपनी कमर पर यूं हाथ रखा। काल आना इनकसर दहरी, मौला अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्योंकि अब्बास को मौला हुसैन अपनी रीढ़ की हड्डी कहते थे। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्बास को उठाए हैं, फिर ले आए हैं। बीवियों ने पूछा अब्बास पानी लाने के लिए गए थे, ले आए। कहा पानी तो नहीं ले आए, वो खुद पीने के लिए नाना के हौजे कौसर चले गए हैं, वो जा चुके हैं।